اصل برتھ ڈے بولو کیا معلوم، یہ دن جو ہے نا پیدائشی دن، یہ عمر تیری مثلا 60-70 سال ہے، اس میں سے 25 سال ہو گئے تو 25 سال گھٹ گئے، جتنی عمر ہے اس میں سے 25 سال گھٹ گئے، ختم ہوئے، تو ختم ہو رہی قبر کے گڑے کے قریب 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 آتے چلے جا رہا ہے، تو خوش ہونے کے بجائے اب پریشان ہونا ہے، اب فکر کرنا ہے میں قبر کے گڑے کے قریب آ رہا ہوں، میں کیسا کرنا، دین پہ میں کتنا عمل کرا، نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، دین پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اب عمر گھٹ رہی ہے، سو عمر چلے جا رہی، تو یہ برتھ ڈے خوشی منانے کے بجائے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کیا ہے، عام طور پہ احتیاط نہیں کر رہے، پابندی نہیں کر رہے، برائے نام مسلمان بنے ہوئے، میوزک سن رہے ہیں اور ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں، وہ نئے نئے ایپس آ رہے ہیں، کیا کہ آپ تو وہ اسنیپ کے ایپس آ رہا ہے، اس کو ڈال لے رہے، ڈال لے کے ڈاؤن لوڈ کر لے کے کیا کیا کہ اس پہ دیکھتے جا رہے ہیں، اس پہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ غلط غلط سین ہے، لڑکے ہیں تو لڑکیوں کو نہیں دیکھنا، لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو نہیں دیکھنا۔ نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں، فونوں میں رنگ ٹون گانوں کی، میوزک کی لگا لے رہے، ارے کیا ہے میاں، نکالتا بولنا آپ، ہاں بتاؤ، نکالتا، ارے وہ ایک کی وجہ سے، جس ایک کی وجہ سے سارے لوگ تو ایک رکھ لیا رنگ ٹون، جتنے لوگ بھی فون پہ ملا رہے ہیں ان تمام کا گناہ تجھے ہوگا، پوروں کا گناہ ہوگا۔ یعنی میوزک کیا ہے، حرام ہے، اور حرام کا بھی سب کو کرارا، اس کا گناہ بھی ہو رہا، اور جتنے لوگ سنیں گے سب کا گناہ اس کو ہو رہا۔ نہیں دیکھنے کی چیزیں دیکھ رہے اور حرام دیکھ رہے، ناجائز دیکھ رہے، گندے گندے غلیظ غلیظ، تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے لوگوں فحش چیزیں، گندی چیزیں، چاہے ظاہری ہو یا باطنی یعنی چھپی ہوئی ہو، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، ایسے ایپ جن سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے اصل ڈال لینا چاہیے، اب کر لیے تو گناہ کے قریب چلے گئے تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس واسطے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کہہ کر اللہ نے خصوصاً قرآن میں فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گھر میں بھی، اسکول میں بھی، ہر جگہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے ہم اللہ سے ڈر کے دین کے اوپر عمل کریں گے، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ایپس آ رہے ہیں ان کو پہلے تو اچھا جو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو ہونا رہی یہ ڈیلیٹ کر دے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی زیادہ۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام پہ چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کے کیا معنی؟ تسلیم کرنا، تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اچھے رہنا، اچھے اخلاق کے رہنا، دوسروں کے لیے قابل عبرت۔ ارے وہ نونہال ہائی اسکول میں پڑھنے والے بچے بچیاں اتنے زبردست ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، دیکھو جس کو دیکھو سلام کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سر پہ بچیاں اوڑھنی ڈال لے کے رہتے، بچے ٹوپیاں پہننے کے رہتے، دیکھتے وہاں اسکول کے یہ لڑکے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، نرم گفتگو ہیں، کسی سے لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، محلے کے اندر امن اور چین رہتا ہے اور پھر سکون رہتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، گالی نہیں دیتے اور کسی سے غلط زبانی نہیں کرتے، اتنے اچھے ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بولو انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے دین کے اوپر پورا عمل کریں، اور جتنے بھی ایپس گندے ہیں ان چیزوں سے گھر میں جا کر دیکھتے ہوئے نہ بیٹھے، احتیاط کرنا، دوسروں کو بھی احتیاط کرانا، مدرسے میں محلے میں ہر جگہ اپنا نام نکالنا، اور پھر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دشمن ہے
تو شیطان عہد کر کے آیا کیا بول کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھٹکاؤں گا تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. تو اللہ نے جواب دیا جو تیرے ہیں دیکھو تیرے راستے پہ چلیں گے تجھ سے اور تیرے راستے پہ چلنے والوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقضت ولا رسول بعدي ولا نبي ولكن خلق ويكثر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز طلباء اور طالبات، اس وقت یعنی آج 30 ستمبر 2023 اسکول نو نہال ہائی اسکول کوٹلہ میں دین کی بنیادی اور اہم باتیں اور خصوصاً اصلاح معاشرت کے سلسلے میں آ رہی ہیں. آپ سے گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ غور سے سنیں انشاءاللہ. بولو مرنے کے بعد ہم کو اٹھایا جائے گا. سمجھے؟ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچنا ایک، قیامت کے عذاب سے بچنا دو، دوزخ کے عذاب سے بچنا تین. یہ ہے قبر کا عذاب ایک، قیامت کا عذاب دو اور دوزخ کا عذاب تین. تو ان عذابات سے بچنے کے لیے دنیا میں ہم لوگ صحیح اسلامی زندگی گزارنا ضروری. اب عام طور پر ہو رہا کیا، غیر مسلموں میں رہ سن غیر مسلموں میں رہتے غیروں میں رہتے عام طور پر کیا ہو رہا، غیروں کے طریقے قبول ہوئے اور غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے. چونکہ اللہ نے ہم کو قرآن میں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ تم لوگ نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر. کیا مطلب؟ اسلام پہ چلتے رہو، اسلام پہ چلتے رہو، اسلام پہ چلتے رہو. اسلام پہ چلتے رہیں گے تو اسلامی موت ہوگی. ورنہ کافروں کے، مشرکین کے، اسلام کے دشمنوں کے، اسلام کے باغیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو موت بھی ویسے تو چلے جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مرد ہو یا عورت ہو، نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا قیامت تک آنے والے ہوں، سب کے لیے اللہ حکم کیا دے رہا، ادخلو، داخل ہو جاؤ، السلم، اسلام میں، کافہ، کافہ کے معنی ہے پورے کے پورے.
تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں. آدھا اندر آدھا باہر آدھا تیتر آدھا بٹیر کچھ طریقہ مسلمانوں کا کچھ کافروں کا ایسا نہیں، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب ہو رہا کیا معلوم عام طور پر، ٹھیک ہے سن رہے ہیں، سن کے سنی انسنی کر کے وہ کتے گوشت بچہ کیا کرا معلوم تو آپ کو، کتے کی دم تیڑی دمتی اس کو کاغذ کا پکنی بٹا اس کو چڑھایا تاکہ سے بندی کا دم کو سیدھی کرنے کے واسطے 1 مہینہ تک لڑکتے ہوئے پوسی رکھا. 1 مہینے کے بعد تاغا نکال دیا، نکال کے پکنی بٹا کھینچ دیا، کھینچے تو پھر تو جب سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی، کیا بولتے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. تو ویسا ہی ہو رہا ہمارے مسلم بھائی بہنیں عمل کرو رے بولے تو کرتے 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 بول رہے پھر وہی. اب بچے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں، فونوں میں رنگ ٹون گانوں کی میوزک کی لگا لے رہے. ارے کیا میاں نکالتا بولنا آپ، ہاں بتاؤ نکالتا. ارے وہ ایک کی وجہ سے، جس ایک کی وجہ سے سارے لوگ کو ایک رکھ لیا رنگ ٹون، جتنے لوگ بھی فون تجھے ملا رہے ہیں ان تمام کا گناہ تجھے ہوگا، پوروں کا گناہ ہوگا. یعنی میوزک کیا ہے، حرام ہے، اور حرام کا بھی سب کو کرارا، اس کا گناہ بھی ہو رہا، اور جتنے لوگ سنیں گے سب کا گناہ اس کو ہو رہا. دیکھا آپ لوگ یعنی سمجھ نہیں رہے کہ کتنا بڑا کتنا خطرناک گناہ ہو رہا کہ سب کا گناہ ہو رہا. نیکی تو کرنا پر دور کی بات ہے، گناہ کرتے چلے جا رہے، گناہ کرتے چلے جا رہے. یہ ایک دو نہیں بلکہ تقریباً نوجوان بچے دین پہ چلو رے بولے تو حرام کاری کرتے چلے جا رہے ہیں، ناجائز کام. اور فون ہے نا، فون میں کیا کر لے رہے ہیں، سب فوٹو لگا کے بیٹھے، سمجھو فوٹو لگا رہے ہیں. تو یہ جاندار فوٹو بلا کسی مجبوری کے نہیں لگانا، نہیں رکھنا ہے. گھروں میں بھی جاندار فوٹو، فون کے اوپر بھی جاندار فوٹو، اس طریقے سے. جبکہ حدیث میں کیا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصاویر ہو. دیکھو جاندار فوٹواں لگا کے بیٹھے جس سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتی. اس لیے ہماری ذمہ داری کہ ہم جاننا بھئی یہ چیز کرنے کی ہے نہیں کرنے کی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ معلومات کر کے زندگی گزارنا. ورنہ اسی طرح عمل کرتے رہیں گے. جیسے بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، جیسے بچہ آیا اچھا آج میرا برتھ ڈے ہے بولا، ارے تیرا برتھ ڈے ہے رے میں آؤں تو ہاں صاحب میں کیا بھی نہیں کرتا، خالی چاکلیٹ بانٹ لیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، چاکلیٹ ہی بانٹ لیتا. کیک کاٹ رہا کیا تو وہ تو نہیں، کیک نہیں کاٹ رہا ہوں، چاکلیٹ بانٹ لے رہا ہوں. تو اس کو میں سمجھا دیکھو اصل برتھ ڈے بول تو کیا معلوم، یہ دن جو ہے نا پیدائشی دن، یہ عمر تیری مثلا 60-70 سال ہے، اس میں سے 25 سال ہو گئے تو 25 سال گھٹ گئے، جتنی عمر ہے اس میں سے 25 سال گھٹ گئے، ختم ہوئے. تو ختم ہو رہی قبر کے گڑے کے قریب 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 آتے چلے جا رہا ہے. تو خوش ہونے کے بجائے اب پریشان ہونا ہے، اب فکر کرنا ہے میں قبر کے گڑے کے قریب آ رہا ہوں، میں کیسا کرنا، دین پہ میں کتنا عمل کرا، نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، دین پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اب عمر گھٹ رہی ہے، سو عمر چلے جا رہی. تو یہ برتھ ڈے خوشی منانے کے بجائے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ عقل کے اندھے جو خوشی منا رہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں معلوم، عقل سے پیدل مادر ذات یتیموں کا قافلہ ہے. لوگ سوچ رہے نہیں، عمر حقیقت میں جتنی اللہ دیا نا اس میں سے ختم ہو رہی.
تو ختم ہو رہی تو خوش نہیں ہونا ہے اور پریشان ہو کے فکر کرنا ہے میں قبر کے گڑھے کے قریب جا رہا ہوں. اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ارے قبر کے گڑھے کے قریب آ تو مرنے کے قریب چلے جا رہا ہوں میں. ہاں اللہ تعالیٰ پھر میرے سے سوال کرے گا. قبر کے سوالات کے جوابات تیار ہے کہ نہیں. نمبر 2 قیامت کے سوالات کے جوابات کے تیار ہے کیا کہ نہیں کیا. عملی میدان میں کیا کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا, اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے عام طور پہ لڑکیاں بھی لڑکے بھی دیندار ہونا ہے. تو دیندار ہونے کے بجائے دنیا پرستی کا شکار, جس کو دیکھو دنیا, جس کو تھا وہ کیا کیا دیکھتے چلے جا رہے ہیں, وہ حلال ہے یا حرام ہے. اب لڑکیاں ہیں, لڑکوں کو نہیں دیکھنا, لڑکے ہیں, لڑکیوں کو نہیں دیکھنا, کیونکہ اللہ قرآن میں بول دیا کیا بول کے دیکھو مومن مرد کیا کرنا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. دیکھیں تو نگاہ کی حفاظت کرنے کا اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا, مردوں کا بھی حکم دیا. تو غیر محرم کو نہیں دیکھنا گناہ ہے. اب یہ گناہ چونکہ دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے, چھوٹی بیٹی ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہو گیا, مردوں کی محفل تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے, پوچھے تو مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے, سب سوچنے لگے عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہوں گی. سوال عورتوں کا ہے, پوچھا مردوں میں جا رہا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ کے تھے, تو وہ فوراً بازو مکان ہے گھر میں گئے, جا کے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھے, میں اپنی بیوی سے پوچھے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ ذہین, فوراً جواب دینے والی, سوال کرتے جھٹ سے بول دیا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کی نگاہ کسی غیر مرد کے اوپر نہ پڑے اور کسی غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے. بولتے یہ جواب آ کے مردوں میں سنا دیتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے یہ کس نے کہا, بولے تو فاطمہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے صدقت فاطمہ, فاطمہ نے سچ کہا, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. دیکھو یہ حدیث بھی بن گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر دیا. تو یہ چیز ہے. اب اس کو دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہا خاص طور سے کتنی پابند, اتنی پابند, مرتے وقت نصیحت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں, اے علی میں جب انتقال کر جاؤں میرا جنازہ عام ڈولوں کی طرح نہیں ہونا, ڈولے کے اوپر ٹٹی ہو, ٹٹی کے اوپر پردہ ہو, رات میں نکالا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے فاطمہ دن میں نکالنے سے ڈولا, رات میں نکالنے سے فرق کیا پڑ جائے گا. سوال کر تو کتنا پیارا بہترین جواب دیتے. اب غور سے سنو اور گھر جا کر تم لوگ اپنی امی کو, خالہ کو جو ہے نا ان کو خاص سنانا. اتنا اچھا جواب دیے فاطمہ رضی اللہ عنہا. کیا جواب دیا ہوں, میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ڈولے کے اوپر بھی, دیکھو ڈولے پہ ٹٹی, پھر اس پہ کپڑا, پھر وہ رات میں اندھیرے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ڈھکے چھپے ڈولے کے اوپر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. اللہ دیکھیں اب اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لو کہ زندگی کے بعد یعنی وفات کے بعد اتنی احتیاط کرا رہے ہیں تو زندگی میں کتنی پابند تھی. تو آج کیا ہے, عام طور پہ احتیاط نہیں کر رہے, پابندی نہیں کر رہے, برائے نام مسلمان بنے ہوئے, میوزک سن رہے ہیں اور ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, اور پھر کیا کر رہے ہیں, وہ نئے ایپس آ رہے ہیں,
کیا کہ آپ سے وہ اسنیپ کرتے ہیں آپ سے آ رہا ہے اس کو ڈال لے رہے ہیں، ڈال لے کے ڈاؤن لوڈ کر لے کے کیا کیا کہ اس پہ دیکھتے جا رہے ہیں، اس پہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ غلط غلط سین ہے۔ لڑکے ہیں تو لڑکیوں کو نہیں دیکھنا، لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو نہیں دیکھنا۔ قرآن کی تعلیم ایک طرف، اور یہ جو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارا غلط چیزوں کو دیکھو، حرام چیزوں کو دیکھو، ناجائز چیزوں کو دیکھو، گندی چیزوں کو دیکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اچھا تقریباً دیکھو اس سے نقصان زیادہ ہو رہا، فائدہ کم۔ اب تھوڑے لوگ بولتے ارے فائدہ بھی ہو رہا نا بھائی، فائدہ کم ہو رہا نقصان زیادہ ہو رہا۔ نہیں دیکھنے کی چیزیں دیکھ رہے، اور حرام دیکھ رہے، ناجائز دیکھ رہے، گندے گندے غلیظ غلیظ سب چیزیں دیکھ رہے۔ اللہ بلا پورا وہ چھری ہے نا، تیز چھری ہے، اور چھری سے ترکاری کاٹو رے بولے تو بھوک کے ختم کرے، دیکھو خراب کام کر رہے ہیں۔ تو چھری تیز، دو دھاری چھری، ایک بھی نہیں، ادھر بھی تیز ہے ادھر بھی تیز ہے، بھوکتے ختم ہو جاتے۔ اس طریقے سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن میں نصیحت کر رہا۔ کیا نصیحت کر رہا؟ دیکھو، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اے لوگو، فحش چیزیں، گندی چیزیں، چاہے ظاہری ہو یا باطنی یعنی چھپی ہوئی ہو، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا بھی بول سکتے، جو گندی چیزیں ہیں نا، فحش چیزیں، ان کو مت کرو، ایسا بھی بول سکتے تھے، لیکن کتنا اچھا سمجھا رہا، وہ گندی چیزوں، فحش چیزیں کے قریب بھی، یعنی وہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ۔ کہاں پر؟ قرآن میں۔ قرآن کی باتوں میں شک کرے تو بھی ایمان چلے جاتا، تو قرآن کی اتنی پکی باتیں ہیں۔ تو اللہ سمجھا رہا کہ قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ اگر یہ گندی چیزوں کے ہم قریب چلے جائیں گے تو کیا ہوتا معلوم؟ یہ دل ہے نا، یہ یہاں تک آ گئے نا، تب وہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ کرو، یہ کرو۔ اب اصل پہلے تو ڈاؤن لوڈ کرنا ہی نہیں، ایسے ایپ جن سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اصل ڈال لینا چاہیے۔ اب کر لیے تو گناہ کے قریب چلے گئے تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اس واسطے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کہہ کر اللہ نے خصوصاً قرآن میں فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ سے ڈرو، گھر میں بھی، اسکول میں بھی، ہر جگہ اللہ سے ڈرنا۔ اللہ، اب دیکھو نماز پڑھ، نماز پڑھتے وقت کیسا نماز پڑھنا ہے معلوم؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہر وقت ایسا خیال ہے، گھر میں بھی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ تو اللہ کے سامنے ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بزرگ اللہ والے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے حضرت کچھ نصیحت کیجئے بولا۔ تو کیا نصیحت کرے مانو؟ جب تم گناہ کرو تو اللہ کی نظروں سے ہٹ کے گناہ کرو بولے۔ تو کہنے لگا ایسا کیسا ہو سکتا؟ ارے اللہ کے سامنے سے سب لوگ، اس کی نظروں سے ہٹ کر کیسا ہٹ کے کر سکتے؟ تو بولتے دیکھو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ تم اللہ کی نظروں کے سامنے ہو اور پھر گناہ کرو۔ دیکھیں یہ اچھا معلوم۔ پھر دوسری نصیحت کیا کرتے، جب تم گناہ کرو تو اللہ کا جو ملک ہے اس سے باہر جا کے گناہ کرو بولے۔ ہاں وہ کیسا ہو سکتا؟ سب اللہ کی ملکیت ہے، پوری کائنات اللہ کی، اللہ کی ملک سے، سلطنت سے باہر تو ہم جا نہیں سکتے۔ تو بولتے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ تم اللہ کی نظروں کے سامنے ہو اور اللہ کی سلطنت میں ہو پھر گناہ کرو۔ تیسری نصیحت کرتے دیکھو جب تم گناہ کرو
تو اللہ کا رزق مت کھاؤ بولتے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ سب کو رزق دینے والا تو اللہ. تو بولتے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کا رزق کھا کے اللہ کے سامنے ہو کے اللہ کی سلطنت کے دائرے میں رہ کے تم گناہ کرو تو ٹھیک ہے، میں گناہ نہیں کرتا. دیکھا. تو آج عام طور پر مسلمان بھائی ہو بہنیں ہو، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. اب ایک صحابی دوسرے صحابی کو نصیحت کر، کیا پوچھے مانو؟ تقویٰ کس کو بولتے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اس کو سمجھاؤ بولے تو نہ سمجھاتے. دیکھو کتنا اچھا. دیکھو کانٹے دار تنگ راستہ ہے، اس میں سے گزرنا ہے، فری نہیں گزر سکتے. فری گزرے تو کانٹے چپتے. تو کیسا جا رہے ہیں؟ تو کپڑوں کو ایسا قریب قریب کر کے اس میں سے ایسا دبک کے ایسا جاتے. ایسا فری کھلا گئے تو ادھر کانٹے چپتے ادھر کانٹے چپتے. تو ایسا ہی سمجھتے. تو اسی طرح دنیا میں رہنا ہے، جس طرح کانٹے دار تنگ راستے میں سے گزرنا ہو تو کپڑوں کو بچاتے 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 ایک آدمی اس کے اندر سے گزر جاتا. تو اسی طرح دنیا میں رہنا ہو تو اپنی آنکھوں کو بچانا، اپنی زبان کو بچانا، اپنی ہاتھوں کو بچانا، اپنے دل کو بچانا. چونکہ گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، غلط خیال لانا بھی نہیں ہے، چونکہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا. سمجھے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیں. اس لیے آنکھوں کی حفاظت ایک، پھر اپنے ہاتھ کی حفاظت دو، دل کی حفاظت تین، زبان کی حفاظت چار، پیر کی حفاظت پانچ. پیر سے گناہ کی طرف چل کے نہیں جانا، ہاتھ سے گناہ کرنا نہیں، زبان سے گناہ کرنا نہیں، آنکھ سے گناہ کرنا نہیں، دل میں غلط خیالات لانا نہیں. سمجھے؟ اس لیے ہم اللہ سے ڈر کے دین کے اوپر عمل کریں گے. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ایپس آ رہے ہیں ان کو پہلے تو اچھا جو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو ہونا رہی یہ ڈیلیٹ کر دے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی زیادہ ہے. تو نقصان کی عقل مند، دیکھو عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اصل عقل مند آدمی کا اشارہ. اب ضدی ہٹ درم جو رہتا، یہ ضد کس کی صفت معلوم؟ یہ ابلیس کی. ضد کرنا ابلیس کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ ہاں دیکھو قرآن میں ابا واستکبر وکان من الکافرین. انکار کیا، ابا مانے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، تکبر غرور تکبر ضد ہٹ دھرمی کیا. حالانکہ اللہ سمجھا رہے، اللہ سمجھائے تو بھی نہیں سنا. نہیں سن کے کیا بولا معلوم؟ آدم مٹی سے پیدا کیے، میں آگ سے پیدا ہوا. آگ کی صفت اوپر جانا، مٹی کی صفت نیچے جانا. میں بڑا مرتبے کا، میں شام کیسا جھک جاؤں نہیں ہو سکتا، نہیں کرتا بول کے انکار کر دیا. انکار کرنا کیا ہے؟ کفر. ابا کے معنی انکار کیا، انکار کرنے کو کفر بولتے. اور پھر کافروں میں سے ہو گیا، کفر کرنے کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا. تو اس لیے ہم لوگ ابلیس کے چیلے نہیں بننا. چیلے بول دو شاگرد، شاگرد بول دو اسٹوڈنٹ. سمجھے؟ ابلیس سمجھائے تو سمجھنا، سمجھنا مان لینا، عمل کرنا بولے تو مسلمان. دیکھو مسلمان کے معنی کیا ہے معلوم؟ اسلام کے معنی، اسلام تسلیم سے نکلا، اور تسلیم کے معنی ہیں بات مان کر عمل کرنے کا نام اسلام. کس کی بولے تو اللہ اور اس کے رسول کی. بھئی آپ لوگ کون ہیں بولے تو کیا بولتے؟ مسلمان. ارے بولو کون ہیں آپ لوگ؟ ہاں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام پہ چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں.
اسلام کے کیا معنی؟ تسلیم کرنا۔ تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں مسلم بولتے۔ عربی میں کیا بولتے؟ مسلم۔ اردو میں مسلمان بولتے۔ تو مسلم مسلمان ہیں۔ پھر مسلم مسلمان، اب دیکھو ادھر دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ باٹل لینا، تھرماس لینا۔ اب یہ بچی، یہ چھوٹی بچی کیا کری؟ وہ گولڈ کلر لا کے پورا گولڈ کلر مار کے آپ لوگوں کے سامنے، یہ سونے کی ہے نہیں بوجھ رہی، تو آپ لوگ سونے کی مان لیتے کیا؟ نہیں۔ دیکھو باٹل کو گولڈ کلر چڑھانے سے سونے کی نہیں ہوئی، کیونکہ حقیقت میں سونے کی ہونا ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہراً ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ عمل نہیں کرتے، اسلام پہ عمل نہیں کرتے، برائے نام مسلمان بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ اسلام کا کلر چڑھا لیے، ایمان پکا نہیں ہے، عمل درست نہیں ہے، برائے نام مسلمان۔ کل قیامت کے میدان میں پتہ چلتا، ارے کافروں کی لسٹ میں کفر کرنے کی وجہ سے، کافروں کی لسٹ میں شرک کرنے کی وجہ سے، مشرکین کی لسٹ میں اب کیا ہے؟ اور پھر کفر شرک بھی ہے اور پھر گمراہی بھی جاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم برائے نام مسلمان نہیں، بلکہ حقیقی مسلمان، پکے مسلمان، سچے مسلمان، مضبوط مسلمان بنیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اب آخری بات، اب دیکھو یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ 5 پکے مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ نمبر 1، عقیدہ درست ہو۔ کیا درست ہو؟ عقیدہ درست ہو، یعنی ہمارا ایمان پکا رہنا، کفر شرک سے خاص طور سے بچنا۔ نمبر 2، ہماری عبادات درست ہو۔ کیا درست ہو؟ عبادات درست ہو۔ نمبر 3، اخلاق درست ہو۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اخلاق درست ہو، ہمارے اخلاق اچھے رہنا، اچھے اخلاق کے رہنا، دوسروں کے لیے قابل عبرت۔ ارے وہ نونہال ہائی اسکول میں پڑھنے والے بچے بچیاں اتنے زبردست ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، دیکھو جس کو دیکھو سلام کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، سر پہ بچیاں اوڑھنی ڈال لے کے رہتے، بچے ٹوپیاں پہننے کے رہتے، دیکھتے وہاں اسکول کے یہ لڑکے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، نرم گفتگو ہیں، کسی سے لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، محلے کے اندر امن اور چین رہتا ہے اور پھر سکون رہتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، گالی نہیں دیتے اور کسی سے غلط زبانی نہیں کرتے، اتنے اچھے ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ پہلے عبادت، تو پہلے عقیدہ، دوسرا عبادت، تیسرا اخلاق۔ اب چوتھا دیکھو معاشرتی معاملات، ہمارے معاملات لین دین وغیرہ جو بھی ہے معاملات۔ اب دکان کو گئے، سمجھے، دیکھو دکان کو گئے، دکان کو جانے کے بعد ان دکان والا برابر تول دیا، سمجھے، تو خاموش لے لینا۔ اب کیا کرتے اپنے لوگ؟ ارے ایسا لے کے ہاتھ سے اور تھوڑا ڈالے، کیا ہو گئی؟ سونا تولتا ہے کیا تم؟ اور تو پیاز لینے گئے آپ لوگ، اس میں ایسا نہیں کرنا، سمجھے، جتنا تولے اتنا برابر ہے، ٹھیک ہے، کم دیے تو ڈالو بول سکتے، لیکن برابر بالکل ترازو تول دیا تو خاموشی سے لے لینا، سمجھے۔ ہاں خود تول کے دے رہے ہیں، تھوڑا اضافہ کر کے دینا، سمجھے، یا کچھ کمی ہے تو ٹھیک ہے دے دو بھی بول سکتے ایسا، لیکن اس کو لے کے اور ڈال لے کے ایسا تول لے کے کہے گی لے رہے ہو، ایسا نہیں کرنا، سمجھے، تو حدیث کے لحاظ سے ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عقیدہ درست ہو، دوسرا عبادت درست ہو، تیسرا اخلاق درست ہو، چوتھا معاملات درست ہو، پانچواں معاشرتی زندگی۔ تو محلے کے اندر پڑوسی کی خدمت کرنا، اور پھر امی ابا کے ساتھ اچھے رہنا، اچھے والدین کی خدمت کرنا، سمجھے، یہ سب چیزیں اپنے محلے کے اندر اچھا رہنا، خود والدین، خود ماں باپ
آپ کے دیکھ کے خود یہ بولنا واقعی یہ لوگ بہت اچھے ہیں، مدرسے میں زبردست بہترین تعلیم ہوتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا، اب دو بہنیں ہیں، اب یہ چیز لے کے آؤ دکان سے، بولو میرے کو کہیں بول رہے ہیں، اس کو بولو میں ارے سعادت ہے، بہت اچھی بات ہے، خدمت کرنا، کریں گے انشاءاللہ بولو۔ بہرحال بات ختم ہو رہی ہے، آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے دین کے اوپر پورا عمل کریں، اور جتنے بھی ایپس گندے ہیں ان چیزوں سے گھر میں جا کر دیکھتے ہوئے نہ بیٹھے، احتیاط کرنا، دوسروں کو بھی احتیاط کرانا، مدرسے میں محلے میں ہر جگہ اپنا نام نکالنا، اور پھر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آپ لوگ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ ہاں، پابندی سے 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان آئے تو روزے رکھنا، اور پھر دین کے اوپر پورا چونکہ اللہ تعالیٰ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ دیکھو یہ شیطانی راستے ہیں، جتنے بھی گندے، حرام، ناجائز، غلط جو راستے ہیں سب شیطانی راستے۔ اب شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا وہ تو آپ لوگ کیا سمجھے، ایسا شیطان کھڑے کے ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو یہ ایسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایسا لکیر مارے زمین پر، صحابہ کو سمجھائے، ادھر چھوٹی لکیریں مار کے بولے دیکھو یہ میرا راستہ، یعنی اللہ کا راستہ سیدھا راستہ، اور یہ چھوٹی لکیریں ماری یہ شیطان کا راستہ۔ تو شیطان کے کئی راستے ہیں، ان راہوں تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان عہد کر کے آیا، کیا بول کے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھٹکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا جو تیرے ہیں، دیکھو تیرے راستے پہ چلیں گے تجھ سے اور تیرے راستے پہ چلنے والوں سے دوزخ کو بھر دوں گا بولا۔ اور شیطان اوپر سے بھٹکاؤں گا نہیں بولا، نیچے سے بھٹکاؤں گا نہیں بولا، کیوں؟ نیچے زمین ہے، اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ شیطان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ اللہ کی رحمت میں رکاوٹ ڈال سکے، اس لیے اوپر سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھٹکاؤں گا بولا، اوپر سے بھٹکاؤں گا نہیں بولا۔ تو اس لیے ہم لوگ اللہ کی رحمت کو بھی مانگنا ہے، دعاؤں بھی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہر چیز کا کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ ہم لوگ کمزور ہیں، اے اللہ اس اسکول کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے بچوں کو بچیوں کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے وہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی ان سب کی جائز رات کو پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔